آسمان پر پرندے جھنڈ بنائے اڑ رہے تھے۔ نیلے آسمان پر سورج کی ہلکی سنہری شعاعیں ابھی بھی موجود تھی۔ شام ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وقت کا کام تھا بیتنا، سو وہ بیت گیا تھا۔ باران خان کو کراچی آئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 6 ماہ میں روشنی سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی، کیونکہ روشنی اپنی جاب میں بہت بیزی تھی۔ پھر باران بھی اپنے بزنس میں بہت الجھا ہوا تھا۔ کافی وقت کے بعد آج باران نے روشنی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ دونوں ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ جا رہے تھے۔ باران نے پہلے روشنی کو اس کے اپارٹمنٹ سے پک کیا اور پھر دونوں مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے چلے گئے۔ روشنی بلیک کلر کی قمیض شلوار پر سرخ دوپٹہ پہنی ہوئی تھی۔ لمبے بال اونچی پونی ٹیل میں مقید تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور سادگی تھی۔ باران خان بھی بلیک کلر کی جینز پر بلیک کلر کی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ مہنگے پرفیوم کی خوشبو اس کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا۔ اکثر لڑکیاں اسے دیکھ کر آہ بھر کے رہ جاتی۔ ریسٹورنٹ میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ارد گرد کی باتیں کر کے ڈنر کر رہے تھے، جب روشنی کی نظر خود سے کچھ فاصلے پر رکھی ٹیبلز پر گئی۔ نہال وہاں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی پوری توجہ روشنی اور باران خان کی جانب ہی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ نہال کے سامنے روشنی باران کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہال کا سرخ چہرہ دیکھ روشنی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے باران کے ساتھ دیکھ تپ چکا ہے۔ خوف سے روشنی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ نہال کی آنکھوں میں تپش نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن کیا کرتی، بے بس تھی۔ کھانا کھاتے باران نے روشنی کی جانب دیکھا، جو دوسری ٹیبلز کی جانب دیکھ رہی تھی۔ باران نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نظریں نہال پر آ کے ٹھہر گئی۔ روشنی اس لڑکے کو اتنی محویت سے کیوں دیکھ رہی تھی، اور وہ لڑکا بھی بہت سخت نظروں سے روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑا ہوا تھا۔ باران نے روشنی کو تو کچھ نہ کہا، لیکن نہال کی جانب رخ کر کے اسے مخاطب کیا۔ اوہ ہیلو، کیا؟ اس نے نہال کی نظروں کے آگے چٹکی بجائی اور پھر سرد لہجے میں استفسار کیا۔ نہال، جو پہلے ہی اپنی روشنی کو اس سنکی شخص کے ساتھ دیکھ کر جل کر رہا تھا، مانو باران خان نے اس کے غصے کو ہوا دے دی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھ نہال نے بھی اسے شہادت کی انگلی دکھاتے تنبیہ کی، اور پھر غصے سے روشنی کی طرف دیکھا۔ باران اور نہال کی تکرار ہوتی دیکھ روشنی نے ہڑبڑا کے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ دل میں دعا کرنے لگی کہ آج نہال اور باران کے درمیان کوئی بات نہ بڑھے، ورنہ اس کی سالوں کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ یو باسٹرڈ! باران سختی سے جبڑے بنچے جھٹکا کھا کے کرسی سے اٹھا اور پھر نہال کی ٹیبل کی طرف لپکا۔ ابھی وہ ایک قدم آگے بڑھتا جب روشنی نے اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ باران، پلیز یہ سب مت کرو، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ روشنی اس کا بازو جکڑ کر کڑی التجا کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھے گالی دینے کی؟ دوسری طرف نہال بھی باران کی بات سن کر آپے سے باہر ہوتا، اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا، جب ہی اس کے دونوں دوستوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ویسے تو نہال ایک سادہ طبیعت کا لڑکا تھا، لیکن رقیب کو سامنے دیکھ ہر کسی کا خون کھول سکتا تھا، پھر وہ تو نہال تھا۔ روشنی کو خود سے بڑھ کر چاہنے والا، قسمت بھی اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔
باران پلیز یہاں سے چلو۔ روشنی نے معذرت خواہ نظروں سے نہال کو دیکھا اور پھر باران کو گھسیٹتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر تیز رفتار سے چلتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باران جبڑے بنچے بیٹھا تھا جبکہ اس کے برابر سیٹ پر روشنی براجمان تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کی وجہ سے روشنی کی سٹی گم تھی، اس لیے وہ بالکل ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اگر آج تم مجھے نہ روکتی نا تو اس کا حشر نشر بگاڑ دیتا۔ کیسے بے شرمی سے دیکھ رہا تھا تمہیں سالہ، میں نے کس طرح اسے چھوڑا ہے نا، میں ہی جانتا ہوں۔ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا ہے تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ڈیش بورڈ پر مکہ مار کر اپنے غصے کو قابو کرنا چاہا۔ اس کی بات سن کر روشنی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ باران، لڑکوں کی عادت ہوتی ہے ہر لڑکی کو دیکھنا۔ اگر تم ہر لڑکے کی اس حرکت پر یہ ریئیکٹ دو گے تو کیسے چلے گا؟ روشنی نے اس کا دھیان دوسری طرف کرایا تاکہ نہال کی طرف سے اس کا ذہن ہٹ جائے۔ جوش باران خان کی دسترس میں ہوا، اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ خانزادہ، پھر تم تو ایک جیتی جاگتی لڑکی ہو، باران خان کی من چاہی لڑکی۔ تم پر کیسے کسی کی نظر برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ سامنے کی جانب دیکھ کر ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس لیے روشنی کے چہرے پر ابھرنے والے طنزیہ تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ جب روشنی سے اس طرح اظہار کرتا تھا تو روشنی کے جلتے دل کو تسکین ملتی تھی۔ جانتی تھی باران خان اس کو جتنا چاہے گا اتنا ہی آخر میں ٹوٹ جائے گا۔ تمہارا اپارٹمنٹ آ گیا ہے، فری ہو کے مجھے کال کر لینا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ باران نے اس کے اپارٹمنٹ کے پاس گاڑی روک کر اسے تاکید کی تو روشنی فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اللہ حافظ، روشنی نے الوداعی کلمات کہے اور پھر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو نفرت سے تو نہ مرتا اے میرے دشمن، تجھے محبت کے جال میں پھنسایا میں نے، تیری آنکھوں کے سامنے یار بن کر تیرے پیٹھ میں خنجر مارا میں نے۔ اپارٹمنٹ آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور پھر پرس میں سے فون کال نکال کر نہال کو کال ملائی۔ اگلی طرف سے کال منقطع کر دی گئی تھی۔ روشنی نے پھر ٹرائی کیا لیکن نہال نے اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ روشنی سے سخت خفا ہے۔ روشنی دنیا کی سختی برداشت کر سکتی تھی لیکن نہال کی خفگی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ جلے پیر کی بلی کی طرف پورے کمرے کی چکر کاٹتی نہال کو مسلسل کال کر رہی تھی۔ جب نہال کا فون پاور آف آنے لگا، اب روشنی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نہال کو منانے کے لیے اس نے فوراً دوپٹہ اٹھا کے سر پر پہنا اور پھر پرس اٹھا کے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد وہ اظہر انکل کے گھر میں موجود تھی۔ نہال نے گھر میں آتے ہی خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اظہر انکل اور ان کی بیوی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ روشنی کو دیکھ کر ان دونوں کی کچھ ہمت بندی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے نہال روشنی کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی توقع کے عین مطابق روشنی نے جب نہال کے کمرے کا دروازہ بجا کے اسے آواز دی تو نہال نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ انکل آنٹی، مجھے نہال سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ لوگ مجھے 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ روشنی نے ان کی جانب دیکھ کر اجازت طلب کی تو وہ دونوں اثبات میں سر ہلا کے وہاں سے چلے گئے۔ روشنی نہال کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ نہال بیڈ کے کنارے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔
نہال آئی ایم سوری، میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں بھی اگر تمہارے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھتی تو میرا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ روشنی اس کے برابر میں آ کے بیٹھی اور پھر نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ روشنی کی بات سن کر نہال نے سر اچکا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ تھی۔ روشنی کو ایک دم ہی اس کی فکر لاحق ہوئی۔ نہال، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں تمہارا بی پی تو ہائی نہیں ہو گیا؟ اس کی بوجھل سرخ آنکھوں کو دیکھ روشنی متفکر ہو گئی۔ روشنی، تم خود سوچو، میرے لیے بھلا اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف ہوگی جس سے میں گزر رہا ہوں؟ اس باران سے مجھے جتنی نفرت ہے اتنا ہی اسے تمہارے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا یار۔ میرے دل میں اب طاقت نہیں ہے اسے تمہارے ساتھ دیکھنے کی۔ تم جلدی سے یہ کھیل ختم کرو ورنہ میں خود اسے جان سے مار دوں گا۔ نہال نے تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنی سرخ آنکھیں اس کی نم آنکھوں میں گاڑ دی۔ نہال کا ہاتھ باقاعدہ لرز رہا تھا۔ اس کے پورے وجود میں لرزش تھی۔ واقعی اپنی من پسند شخص کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور دوسرا شخص بھی وہ جس سے آپ کو سخت نفرت ہو۔ نہال، پلیز خود کو سنبھالو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں صرف تمہاری ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں جلد یہ کھیل ختم کر دوں گی۔ میں بھی تھک گئی ہوں باران خان سے جھوٹی محبت کا ناٹک کر کے۔ روشنی بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی پر جا کے کھڑی ہوئی اور پھر کشمکش کا شکار ہو کے بے دردی سے اپنی انگلیاں میلنے لگی۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس باران کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرو۔ روشنی، میں اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا۔ ایسا نہ باران سے اپنے عزیزوں کا بدلہ لیتے لیتے تم اپنا ایک اور عزیز کھو دو۔ نہال کے الفاظ تھے یا پھر خنجر۔ روشنی کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ نہال کو کھونے کا تصور بھی جان لیوا تھا۔ اس دنیا میں ہمیشہ سے وہ خالی ہاتھ رہی تھی، لیکن نہال اس کی سب سے قیمتی دولت تھا۔ اسے کسی صورت نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے ہو نہال، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نہال اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہی جست میں کئی مکے نہال کے سینے پر برسا دیے۔ پاگل ہی تو ہو تمہارے لیے، نہال نے خمار آلود لہجے میں کہا اور پھر روشنی کا بلش کرتا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بے ساختہ نظریں جھکا گئی تھی۔ پلکوں کی باڑ نے آنکھوں پر سایہ کر دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس پاگل جانور سے پنگا لینے کی؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچا دیتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ آج تو اس کی لگام میرے ہاتھ میں تھی، لیکن اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ روشنی اب مصنوعی خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ وہ مجھے میری ہی جان کو دیکھنے سے منع کر رہا تھا۔ کیسے برداشت کر لیتا؟ میں تمہاری وجہ سے خاموش رہ گیا۔ اگر آج تم نہ ہوتی وہاں تو اس کے ساتھ دو ہاتھ ہی کر لیتا۔ ویسے بھلے وہ مجھ سے 3-4 سال بڑا ہے، لیکن طاقت مجھ میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ نہال نے سینہ تان کر کہتے فخریہ کالر جاڑے۔ اچھا چلو اب موڈ ٹھیک کرو اور مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اتنا تک گئی تھی، پھر بھی تمہاری وجہ سے ٹیکسی کر کے آئی ہوں۔ روشنی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر گویا اپنی جمائی روکی۔ اس کی آنکھیں بھی نیند سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صبح جلدی جو اٹھ جاتی تھی۔ نہال کو بے ساختہ ہی اس معصوم سی گڑیا پر پیار آیا، جو محض اپنے گھر والوں کا انتقام لینے کے لیے اتنی مضبوط بن گئی تھی۔ روشنی، بہت تک جاتی یار، تم چھوڑ دو آفس۔ تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ بس تم میرے پاس آ جاؤ، میرے محرم بن جاؤ، ہم دونوں کی زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوگا۔
نیال نے بڑی چاہ سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور محبت پاش نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا مخاطب ہوا، میں بھی تھک گئی ہوں نہال، تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، اس لیے اب مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ روشنی کے لہجے میں پختگی جبکہ آنکھوں میں الگ سی چمک تھی، جسے دیکھ نیال پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ باران خان کے آفس کے روم میں اس وقت اس کے بالکل سامنے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ باران خان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں ٹکائے کچھ مصروف سا تھا، جبکہ روشنی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اپنے آفس جانے کا ارادہ ترک کر کے باران کے آفس چلی آئی تھی تاکہ اپنے کھیل کی اگلی چال چل سکے۔ باران اور کتنا رہ گیا ہے؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی اکتا کر بول ہی پڑی۔ اس کی بات سن باران کے لب بے ساختہ پھیلے اور اس نے سرسری سی نظر روشنی کے چہرے پر ڈال کر پھر لیپ ٹاپ کی جانب مرکوز کر لی۔ بس 2 منٹ اور ڈارلنگ، بہت ضروری پریزنٹیشن ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور پھر اس کے کہنے کے بالکل 2 منٹ بعد ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ اپنی باتوں کا بہت پکا تھا۔ اب فرمائیے، کیوں اتنی پریشان ہے؟ باران نے دونوں ہاتھ فولڈ کر کے ٹیبل پر جمائے، پھر اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ بھی روشنی کچھ کہنے کے لیے لب وا کرواتی جب باران کا بزنس پارٹنر، جو کہ اس کا کافی گہرا دوست بھی تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے ناک کر کے آنا چاہیے تھا۔ ویسے باران، یہ بہت غلط بات ہے، کبھی اس حسین دوشیزہ کو میرے پاس بھی بھیج دیا کر، اکیلے انجوائے کرتا رہتا ہے۔ ویسے بہت ہاٹ ہے تیری گرل فرینڈ۔ ہنی کو بار اور روشنی کے سنجیدہ تعلق کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ روشنی کو بھی دوسری لڑکیوں کی طرف سمجھ کر فلرٹ کرنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ، ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، اور آئندہ کے بعد روشنی کے متعلق سوچنے سے پہلے 10 بار سوچنا، ورنہ بھول جاؤں گا کہ تم دوست ہو۔ میرا اس کے بولنے کی دیر تھی کہ باران خان کسی بپرے شیر کی طرح جھٹکا کھا کر اٹھا اور اس کا گریبان تھام لیا۔ جبکہ اس کی بات سن کر تو روشنی ساکت ہی رہ گئی تھی۔ اتنا کیوں غصہ کر رہا ہے؟ میں نے مذاق میں ہی بولا تھا، مجھے کیا پتا یہ لڑکی تیری کون لگتی ہے؟ ویسے اس کی جیسی زیادہ تر لڑکیاں۔ ہنی نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوا کے منہ سے پھر حرفات نکالنی شروع کی تھی۔ جب اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے باران نے اس کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے کی جانب گرا۔ اس لڑکی کی خاطر آج تو نے اپنے دوست پر ہاتھ ڈال دیا، بولوں گا نہیں میں کبھی یہ بات۔ ہنی اس کو سخت نظروں سے تنبیہ کر کے اپنی شرٹ جھاڑتا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آئی ایم سوری، روشنی اس کے جاتے ہی باران روشنی کی جانب متوجہ ہوا جو بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں باران، مجھے ابھی جانا ہے، بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ تم رات میں میری طرف چکر لگا لینا، مجھے ملنا ہے، تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ روشنی نے باران سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور پھر پرس اٹھا کے باہر کی طرف لپک گئی، جبکہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ باران خان واپس اپنی چیئر پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ آفس سے آف کر کے وہ واپسی میں روشنی کی طرف جانے کا ارادہ کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب راستے میں ہنی کی کال آنے لگی۔ ہنی نے اسے فوراً اپنے گھر آنے کا کہا تھا۔ باران نے اسے کہا بھی اس وقت وہ روشنی کے گھر جا رہا ہے، لیکن ہنی نہ مانا۔ وہ بس ضد تھا کہ باران تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر آئے۔ اس کی ضد کے آگے باران کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، کیونکہ وہ باران کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ بولو، کیوں بلایا؟
مجھے کچھ وقت سرکنے کے بعد باران اس کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سوری یار، میں نے صبح جو تیرے اور روشنی کے لیے کہا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ بس کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ہنی نے شرمندہ سی صورت بنائی اور پھر باران خان سے معافی مانگنے لگا۔ اٹس اوکے یار، آئندہ خیال رکھنا۔ میں روشنی کے بارے میں بہت پوزیسیو ہوں اور وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ابھی میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر طبقہ تو ہنی کے لبوں پر مکروا مسکراہٹ ابھر گئی، لیکن باران خان اس کی مسکراہٹ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اگر سمجھ جاتا تو یقیناً بہت بڑے خسارے سے بچ جاتا۔ ایک منٹ رک، تیرے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی ہے، وہ پی لے پھر چلے جانا۔ ہنی نے بھی مصنوعی میٹھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے باہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے ابھی۔ باران نے فوراً نفی کی۔ میرے گھر آیا اور ایسے چلا جائے گا؟ دس ناٹ فیئر یار، لے آ گئی کولڈ ڈرنک۔ وہ ابھی باران خان سے مخاطب ہی تھا جب ملازم ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں 2 کانچ کے گلاس تھے جس میں سیاہ مشروب تھا۔ ملازم کو دیکھ باران اثبات میں سر ہلا کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ یوں ہی جا کے ہنی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ ملازم نے ٹرے میں سے ایک گلاس اٹھا کے پہلے ہنی کے ہاتھوں میں دیا، پھر دوسرا باران کو پکڑوا دیا، جسے باران نے فوراً اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ باران کو کولڈ ڈرنک پیتا دیکھ ہنی کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بہت پارسائی ہے تجھ میں اور تیری روشنی میں، آج تم دونوں کی پارسائی نکل جائے گی۔ جب باران یہ نشہ والے مشروب پی کر اس سے ملنے جائے گا اور اپنے حواسوں کو کھو کر بے قابو ہو جائے گا، تب دیکھوں گا کیسے میرا گریبان پکڑتا ہے۔ آج جو یہ روشنی کے ساتھ کرنے والا ہے، ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہنی نے سوچتے ہوئے اپنا خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ باران نے بھی گلاس خالی کر کے ٹرے میں رکھا اور جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ ہنی کے گھر سے نکلتے وقت باران خان نے اپنے وجود کے اندر بہت تپش محسوس کی تھی۔